کرپٹو پی کے کی پیشکش ڈیکرپٹڈ میں خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور عام مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ان سب کے مستقبل پر، ان کے آپس کے تعلق پر بات کریں گے۔ آج کل ہر طرف اے آئی، بلاک چین، کرپٹو سننے کو ملتا ہے۔ کافی لوگوں کے لیے شاید یہ تھوڑا پیچیدہ ہو۔ آج کوشش کریں گے کہ ان موضوعات کو آسان بنایا جائے، سمجھا جائے یہ ہیں کیا، اور خاص طور پر یہ مل کر کیا کر سکتی ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی اہم ٹیکنالوجیز ہیں۔ اگر ہم شروع کریں تو دیکھیں، بلاک چین کو آسان لفظوں میں ایک ڈیجیٹل بہی کھاتہ سمجھ لیں۔ ڈیجیٹل بہی کھاتہ؟ جی، ایک ایسا ریکارڈ جو بہت سے کمپیوٹرز پر ایک ساتھ موجود ہوتا ہے، شیئرڈ ہوتا ہے، اور ہر نیا لین دین یعنی ہر بلاک پچھلے والے سے ایک زنجیر کی طرح جڑ جاتا ہے۔ اس کو بدلنا تقریباً ناممکن ہے، اسی لیے یہ بہت محفوظ اور شفاف سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، مطلب سیکیورٹی اور ٹرانسپیرنسی۔ ٹھیک ہے، اور کرپٹو کرنسیز یہ کیا ہیں؟ صرف ڈیجیٹل پیسہ؟ ہاں، بنیادی طور پر ڈیجیٹل یا ورچوئل کرنسیز ہے، جیسے آپ نے نام سنے ہوں گے، بٹ کوائن، ایتھیریم۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے کرپٹوگرافی یعنی خاص کوڈنگ استعمال ہوتی ہے، اور یہ اکثر آپ کہہ سکتی ہیں کہ بلاک چین نیٹ ورکس کو چلانے کے لیے ایک طرح کے ایندھن کا کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ صرف پیسہ نہیں، یہ ٹیکنالوجی اور بھی بہت کچھ ہے۔ ڈیجیٹل اثاثے، پروگرامبل منی، کافی کچھ ہے۔ ٹھیک، سمجھ گیا۔ تو بلاک چین ہو گیا محفوظ ریکارڈ، کرپٹو ہو گیا ڈیجیٹل ایندھن یا قدر۔ اب اس تصویر میں اے آئی کہاں ہے؟ مصنوعی ذہانت؟ جی، اے آئی یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو مشینوں کو ڈیٹا سے سیکھنے اور انسانوں کی طرح ذہین فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ مطلب یہ بہت سارا ڈیٹا دیکھ کر اس میں پیٹرن تلاش کر سکتی ہے، انسائٹس نکال سکتی ہے۔ تو پھر اصل جادو تب ہوتا ہے جب یہ تینوں مل جاتی ہیں، بلاک چین، کرپٹو اور اے آئی۔ بالکل، یہی سب سے دلچسپ بات ہے۔ جب یہ تینوں ملتے ہیں، محفوظ ریکارڈ بلاک چین، ڈیجیٹل قدر کرپٹو اور ذہانت اے آئی، تو یہ ایک دوسرے کی طاقت کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ کیسے؟ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور، دیکھیں، اے آئی جو ہے وہ بلاک چین پر موجود بے تحاشا ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ اس سے وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے، جیسے سپلائی چین کو زیادہ مؤثر بنانا یا اسمارٹ کانٹریکٹس جو خود کار معاہدے ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا، ان کو محفوظ بنانا۔ اچھا۔ اور دوسری طرف بلاک چین اے آئی کے لیے ایک قابل اعتماد ریکارڈ فراہم کرتا ہے، یعنی اے آئی نے کیا ڈیٹا استعمال کیا، کیا فیصلے کیے، وہ سب بلاک چین پر درج ہو سکتا ہے، جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ تو واقعی ایک طاقتور امتزاج لگتا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ کرپٹو میں سرمایہ کاری کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ اس بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتائیں گی؟ جی، سرمایہ کاری ایک اہم پہلو ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی تحقیق ضرور کریں۔ کرپٹو مارکیٹ وہ کافی غیر مستحکم ہو سکتی ہے، اتار چڑھاؤ بہت ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کس چیز میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ کیا اس ٹیکنالوجی کا کوئی حقیقی استعمال ہے، کوئی مسئلہ حل کر رہی ہے، یا صرف اسپیکولیٹو ہے؟ اور ہمیشہ اتنا ہی پیسہ لگائیں جتنا نقصان آپ برداشت کر سکتے ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، مطلب والیٹس کیا ہوتے ہیں، پرائیویٹ کیز کیا ہیں، ان کو سمجھنا بھی لازمی ہے۔ اور ایک سوال جو یہاں ہمارے خطے میں بہت پوچھا جاتا ہے، کیا کرپٹو میں سرمایہ کاری کرنا حلال ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ دیکھیں، یہ ایک کافی پیچیدہ سوال ہے، اور اس پر علماء کی مختلف آراء ہیں۔ اسلامی مالیات کے اصول واضح ہیں۔ سود یعنی ربا منع ہے، جوا یعنی میسر منع ہے، اور ایسی چیز جس میں بہت زیادہ غیر یقینی ہو، غرر، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرپٹو کرنسی کسی حقیقی اثاثے یا منصوبے کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کا استعمال حرام کاموں کے لیے نہیں ہوتا تو شاید وہ جائز ہو، لیکن بہت سی کرپٹو کرنسیز میں اسپیکولیشن یعنی قیاس آرائی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ جوئے کے قریب ہو سکتا ہے، اس لیے حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی کرپٹو میں سرمایہ کاری سے پہلے اس کی پوری تحقیق کی جائے اور کسی معتبر اسلامی مالیاتی عالم سے مشورہ کیا جائے۔ یعنی احتیاط اور تحقیق سب سے اہم ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی نیا آنا چاہے اس فیلڈ میں تو محفوظ طریقے سے شروعات کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو سیکھیں،
قابل اعتماد ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ کرپٹو پی کے جیسی ویب سائٹس ہیں جہاں آپ کو مقامی حوالے سے بھی معلومات مل سکتی ہیں۔ جی دوسرا، سیکیورٹی۔ والیٹس کیسے کام کرتے ہیں، اپنی کیز کیسے سنبھالنی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا، شروع میں معروف اور محفوظ پلیٹ فارمز یعنی ایکسچینجز استعمال کریں، اور ہمیشہ چھوٹی رقم سے شروعات کریں، تجربہ حاصل کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں ٹیکنالوجیز، بلاک چین، کرپٹو اور اے آئی، مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کر رہی ہیں۔ ایک محفوظ کھاتا، ایک ڈیجیٹل ایندھن اور ایک ذہین دماغ، یہ سب مل کر ایک زیادہ شفاف، زیادہ خودکار اور ممکنہ طور پر ایک زیادہ منصفانہ ڈیجیٹل مستقبل کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔ یہ صرف پیسے کی ٹیکنالوجی نہیں، یہ ڈیٹا، اعتماد اور ذہانت کا ایک نیا دور ہے۔ بالکل۔ تو سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر سوچیں تو اے آئی، بلاک چین اور کرپٹو کا کون سا ممکنہ استعمال انہیں سب سے زیادہ پرجوش کرتا ہے، یا شاید سب سے زیادہ تشویش میں مبتلا کرتا ہے؟ ڈیکرپٹڈ سلسلے کی اس پہلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں کرپٹو سے متعلق ہر چیز پر اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے crypto.pk کو ضرور وزٹ کرتے رہیں۔ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔